بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال تبارک و تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ جیسے ہی مسلمانوں کا رمضان آتا ہے، تراویح کا مسئلہ آتا ہے، یا اسی طرح کچھ اور مسائل آتے ہیں، اسلامی دن آتے ہیں، تو بہت سے دجال، بہت سے منکرین حدیث، اسی طرح دوسرے اہل تشیع وغیرہ کھڑے ہو کر ان پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مجبوراً پھر علماء کرام کو میدان میں آنا پڑتا ہے، اور باوجود رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا تراویح چل رہی ہو یا جو بھی ہو، ان کا جواب دینا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ اپنی مسلمان عوام کو ان کے دجل اور فریب سے بچایا جا سکے۔ ابھی حالیہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو بہت سے منکرین حدیث، بہت سے اہل تشیع، وہ دونوں ایک ہو کر میدان میں آ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت جس طرح منکرین حدیث قرآن کے منکر ہیں، احادیث کے منکر ہیں، اسی طرح اہل تشیع بھی قرآن کے منکر ہیں۔ وہ قرآن کو نہیں مانتے بلکہ اہل تشیع اماموں کی بات کو مانتے ہیں، اور اماموں میں بھی جو انہوں نے ان تک جو غلط صحیح پہنچی ہوئی ہو اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اس طرح منکرین حدیث تو آپ جانتے ہیں کہ جو شخص سرے سے حدیث کا ہی منکر ہو تو وہ قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا ہے، تو در حقیقت یہ بھی قرآن کریم کے منکر ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ثم اتموا الصیام الی اللیل میں اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا ہے کہ اس کو رات تک پورا کرو، جبکہ یہ لوگ یعنی ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ روزہ رات سے پہلے افطار کر لیتے ہو، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ فضول قسم کے دلائل اور فضول قسم کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ثم اتموا الصیام الی اللیل یہ آیت نازل ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کا مطلب، ترجمہ اور تفسیر بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کے رسول لیل سے کیا مراد ہے۔ اب اتم الصیام الی اللیل تو قرآن سے لے لیا اور نبی علیہ السلام کی زبان سے لے لیا، لیکن لیل کس کو کہتے ہیں یہ انہوں نے پھر اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ لیل اس کو کہتے ہیں کہ جب اندھیرا ہو جائے، کوئی کہتے ہیں کہ لیل اس کو کہتے ہیں کہ جب آسمان پر ستارے نظر آئے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری آپ لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں۔ جس طرح ثم اتموا الصیام الی اللیل اس آیت کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، نہ کہ کسی منکر حدیث پر، نہ کسی یوٹیوبر پر، اور نہ کسی فیس بک کے ماہرین پر، اور نہ کسی جو ہے وہ شوکت علی اور برکت علی پر۔ اس لیے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول لیل کس کو کہتے ہیں، آپ ذرا ہمیں لیل بتا دیں۔ تو یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، کتاب الصوم ہے، حدیث نمبر 1955 ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا خالد عن الشیبانی عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وهو صائم فلما غربت الشمس۔ یہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سورج غروب ہو گیا۔ قال لبعض القوم یا فلان قم فاجدح لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی صحابی سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور میرے لیے ستو گھول کر لے آؤ، میں روزہ افطار کروں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اگر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اور اس نے 3 مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے لیل ابھی نہیں آئی ہے، رات ابھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مکہ میں پہاڑ ہوتے ہیں اور مدینہ وغیرہ میں پہاڑ تھے، جس کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک رات نہیں ہوئی، اور اس وقت چونکہ اس طرح وقت کا باقاعدہ وہ بھی نہیں کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ رات ہو گئی ہے، لیکن صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر وہ جب لے کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب ستو گھول کر وہ لے آیا، فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا، ثم قال پھر فرمایا اذا رأیتم اللیل جب تم رات کو دیکھو، قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، جب تم رات کو دیکھو کہ وہ مشرق کی طرف سے آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ افطار کر لو۔ اب لیل کا معنی کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جب رات مشرق کی طرف سے آ جائے، یعنی اندھیرا جب مشرق کی طرف سے آ جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم رات تک روزے کو رکھو۔ اچھا، یہاں پر اب یہ آپ سمجھ گئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کا کیا معنی یہاں پر مراد ہے۔ دوسرا یہ
کہ ثم اتم الصیام الی اللیل کہا ہے، فی اللیل نہیں کہا ہے، فی اللیل، کہ تم رات کے اندر روزہ افطار کرو، کہ جب رات آ چکی ہو، اندھیرا چھا چکا ہو، تو رات کا بیچ آ چکا ہو تو تم تب روزہ افطار کرو، تو الی اللیل کہا ہے۔ اب میں آگے چل کے آپ حضرات کو مزید بھی کچھ دلائل دوں گا جس سے آپ حضرات کو یہ پتہ چلے گا کہ الا یہ کس معنی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو لغت سے چند حوالے پیش کرتا ہوں، یہ جو ہے وہ لغت کی کتاب ہے اور اس میں دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ صاحب المعجم العربی، عربی الحدیث لکھتے ہیں اللیل وهو من مغرب الشمس الى طلوعها وفي الشرع من مغرب الشمس الى بزوع الفجر۔ وہ فرماتے ہیں یعنی رات سورج کے غروب ہونے سے اس کے طلوع ہونے تک، اور شریعت میں سورج غروب ہونے سے فجر کے پھیلنے تک ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ لغت کے اندر بھی، یعنی منکرین حدیث تو حدیث کی کتابوں کے تو منکر ہیں اور لغت کی کتابوں کو تو مانتے ہیں، تو لغت کی کتابیں اگر اٹھا لیتے تو کم از کم اس میں ہی دیکھ لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حسن حمید لکھتے ہیں شب از غروب تا طلوع آفتاب، کہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک، یہ رات ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ حضرات کو میں کچھ اور مزید حوالے دے دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے اور روزے کے افطار کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ آئیے دکھاتے ہیں امام کے قول سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور وہ بھی شیعہ کتاب سے۔ یہ ہے شیعہ کتاب ملا یحزن الفقیہ جلد 2 میں لکھا ہوا ہے اور اس کے صفحہ نمبر ہے 91 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا باب ہے کہ وہ وقت جس پر افطار حلال ہے اور نماز واجب ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جب قرص آفتاب غائب ہو جائے، قرص آفتاب غائب ہو جائے یعنی سورج کی جو ٹکیا ہے وہ غائب ہو جائے، تو روزے دار افطار کرے۔ اور نماز کا وقت بھی آ گیا۔ اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، اس میں اندھیرا بالکل شرط نہیں ہے، سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو روزے دار افطار کرے۔ اور یہ امام صاحب کا قول بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یعنی امام صاحب کے قول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل سنت والجماعت اسی ٹائمنگ پر روزہ افطار کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک و شبہات ڈالتے ہیں کہ آپ دن میں یعنی دن کی روشنی میں روزہ افطار کرتے ہیں، حالانکہ سورج ڈوب چکا ہوتا ہے اور جو روشنی نظر آتی ہے وہ سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی نظر آتی ہے، جیسے کہ عام طور پہ یہ دکھایا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو بادلوں کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے، جس طرح مغرب کے ٹائم بادل ہوتے ہیں اس کی ریفلیکشن پڑتی ہے تو اس سے روشنی اور بڑھ جاتی ہے، وہ روشنی دکھا کر عام لوگوں کو یہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اہل سنت تو دن کی روشنی میں روزہ افطار کرتے ہیں، حالانکہ افطار کرنے کے لیے فل اندھیرے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ افطار کرنے کے لیے جو امام صاحب کا قول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے یعنی ڈوب جائے، سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اسی پر عمل کرتے ہیں اور اسی ٹائمنگ پر روزہ افطار کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر آیت اتم الصیام الی اللیل کے تحت لکھتے ہیں یقتضی الافطار عند غروب الشمس حکما شرعیا، غروب الشمس کے وقت افطار کرنا یہ حکم شرعی ہے۔ تمام لغات کے امام، تمام احادیث کی کتب اور تمام مفسرین کے نزدیک، کسی ایک مفسر کے نزدیک بھی، کسی ایک محدث کے نزدیک بھی رات سے مراد اندھیرا نہیں ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو تم اس وقت جو ہے روزہ افطار کرو۔ اگر یہی کہہ دیا جائے کہ جی اندھیرے کے وقت روزہ افطار کرنا ہے، تو اندھیرا تو پھر ہر ایک اپنا ہوتا ہے، کہیں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں اندھیرا ہے، کہیں پہاڑ نہیں ہے تو وہاں اندھیرا کم ہے، کہیں پر لائٹ نہیں ہوتا اندھیرا زیادہ نظر آئے گا، کہیں لائٹ نہیں ہوتا اندھیرا کم نظر آئے گا، تو یہ تو امت کو ایک الگ قسم کے جو پریشانی میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے جو ہے یہ چند حوالے پیش کیے ہیں، حوالے بھی بہت زیادہ ہیں۔ علامہ مولانا عبدالحق محدث دلوی لکھتے ہیں لیل عرف عرب میں غروب آفتاب سے گنی جاتی ہے، اور نیز احادیث صحیح میں بھی غروب کے متصلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کرنا ثابت ہو گیا ہے، تو پھر دیر کرنا تکلیف بے فائدہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بعض منکرین حدیث کو مولانا مودودی صاحب کی بات بہت سمجھ آتی ہے، تو چلیں ذرا مولانا مودودی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ رات کس کو کہتے ہیں۔ مولانا مودودی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث یہ حضرات پیش کرتے رہتے ہیں بعض لوگ،
اور اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد افطار کیا کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے، حالانکہ یہ حدیث منقطع ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس حدیث کو ہم مان بھی لیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد افطار کرتے، تو نماز کے بعد تو یاد رکھیں نماز بھی تو جلدی پڑھی جاتی تھی نا. نماز کے بعد افطار کرنا کوئی اندھیرے کا افطار تو نہیں ہوتا ہے. اہل تشیع اور منکرین حدیث کے نزدیک تو جب تک آسمان سے سرخی زائل نہ ہو جائے تب تک روزہ افطار نہیں کرنا ہے، تو ان کا تو یہاں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ حدیث منقطع ہے، یہ صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ امت کے اجماع کے سامنے لے کر آئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر عبداللہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ایمان لیا جائے کہ وہ نماز کے بعد افطار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے صحابہ جو سب کا جو ہے وہ اجماع تھا اور سارے صحابہ جو پہلے افطار کرتے تھے ان کو منع کرتے تھے کہ تم اس کو افطار نہیں کیا کرو. تو یہ حدیث تو اس کے مقابلے میں پیش ہی نہیں ہوتی کہ جس کو منکرین حدیث پیش کرتے. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عربی کے اندر الہ جب آ جائے عربی کے اندر تو اس کا قاعدہ کیا ہے. یہ عربی کی اور لغت عرب کا ایک قاعدہ ہے، یہ بھی آپ حضرات سن لیں. اور یہ قواعد وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اہل علم کے لیے ہوتی ہیں. ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ قاعدہ کیا ہوتا ہے اور جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے ذرا بتا دوں. یہ شرح مئات عامل ہے، یہ اس کے اندر الہ کی بیس کے تحت شیخ عبد القاہر جرجانی لکھتے ہیں وقد لا يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها ان لم يكن بعدها جنس ما قبلها نحو قول تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. یعنی کبھی الہ کے بعد والا الہ کے پہلے کے حکم میں داخل نہیں ہوتا اگر الہ کا بعد والا الہ سے پہلے والے کی جنس سے نہ ہو. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر روزوں کو رات تک پورا کرو. یہ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو لفظ الہ کا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ الہ جس چیز پر داخل ہوا ہے دیکھا جائے گا کہ الہ سے پہلے والی جو چیز ہے، جیسے کہ یہاں پر دن ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، دن میں روزہ شروع کرو، دن کے شروع میں اور رات تک لے کے جاؤ. تو یہاں دیکھا جائے گا کہ الہ سے پہلے اور الہ کا مابعد دونوں کی ایک جنس ہے یا دونوں کی الگ الگ جنس ہے. اگر دونوں کی ایک جنس ہے تو پھر الہ کا جو پہلا والا لفظ ہے وہ الہ کے بعد میں داخل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ دیکھ لیا جائے کہ لفظ الہ سے جو پہلے ہے جیسے کہ دن ہے اور رات ہے، یہ دونوں اگر ایک جنس کے ہوتے، حالانکہ یہاں پہ یہ دونوں ایک جنس کے نہیں ہیں، دن الگ ہے رات الگ ہے، تو اگر یہ دونوں ایک جنس کے ہوتے تو پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو پورا روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی رات کے ختم تک. پھر تب اس صورت کے اندر جیسے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رات تک پورا کرو، تو پھر تو ان کو چاہیے کہ رات کے ختم تک پورا کریں، فجر سے تھوڑی دیر پہلے ان کو چاہیے کہ افطار کر لیں جب رات ختم ہو رہی ہو. لیکن اگر الہ سے پہلے والا الہ کے مابعد کے جنس کے خلاف ہو تو تب کیا ہوگا؟ تب الہ کے مابعد کا جو لفظ ہوگا، جیسے یہاں الہ کے بعد اللیل ہے، وہ پہلے والے کے جنس میں داخل نہیں ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل میں دن اور رات دونوں کے جنس ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیل وہ الی اللیل میں داخل نہیں ہے. جیسے ہی رات شروع ہوگی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اور آپ نے اسی وقت روزہ افطار کرنا ہے. تو حدیث لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح لے لیں، یا قرآن کریم لے لیں، یا لغت کی کتاب لے لیں، یا جتنے بھی ائمہ ہیں تمام ائمہ لے لیں، سب سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے کا افطار وہ رات تک سے مراد رات کے شروع تک ہے، نہ کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ الی الظلمات یا الی ظلمات اللیل یا الی ظلم اللیل کہ رات کے اندھیرے تک تم روزے کو افطار کرو. اگر یہ کہنا ہوتا تو یہاں لفظ یعنی عربی کا اندھیرا آتا، کہ عربی میں جو ظلم یا ظلمات جو اندھیرے کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ وہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اندھیرے کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا. تو زبردستی اپنی طرف سے اندھیرے کا لفظ کھینچ کر قرآن کے اندر داخل کرنا یا حدیث کے اندر داخل کرنا یا شریعت کے اندر داخل کرنا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ شکوک اور شبہات میں ڈالنا، یہ منکرین حدیث کا کام ہے. یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو مسئلہ بھی آتا ہے تو یہ مولوی حضرات اس پر، بھائی جان منکرین حدیث آرام سے بیٹھ جائیں اور یہ فتنہ ڈالنے والے دجال آرام سے بیٹھ جائیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم رمضان المبارک میں ان مسئلوں پر بحث کریں. لیکن اگر یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، امت کو شوک شبہات اور دجل میں ڈالیں گے، تو پھر اہل حق ان کے مقابلے میں آئیں گے اور انشاءاللہ ایسا جواب دیں گے کہ جو
آنے والے وقت تک ان کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔